اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور اس کی بارگاہ میں سجدوں کو طلانی کرے اس عالم میں۔ بس یہی تو ایک غم تھا، یہی ایک غم ہے۔ سید السجاد 30 سے 35 سال گریا کرتے رہے، روتے رہے۔ امام جب کسی قصاب کو دیکھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، امام اس سے پوچھتے ہیں تم نے اس کو پانی پلایا؟ مولا جب بار بار ایک قصاب سے امام پوچھا نا کہ تم قربانی سے پہلے پانی پلاتے ہو، تو ایک دن کہنے لگا مولا آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ امام زمین پر بیٹھ گئے، کہا وہ بھی تو مسلمان تھے نا جنہوں نے میرے بابا کو کربلا میں پیاسا شہید کیا ہے۔ اب یہ مشکلات تھیں اجلال محترم۔ امام کھانے کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، کبھی بستر پہ نہیں سوئے امام۔ غلام نے کہا مولا آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ کہا جس کے باپ کو پیاسا شہید کر دیا ہو۔ مصیبتیں بہت تھیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت امام کے لیے شام کی مصیبت ہے۔ آپ بھی پردوں والے ہیں، ماؤں بہنوں والے ہیں، غیرت والے ہیں۔ اگر آپ کی بہن بیٹی آپ کے ساتھ ہوں اور بازار میں باحجاب ہوں، لیکن اگر کسی کی نگاہیں ان پر پڑیں تو آپ برداشت نہیں کریں گے۔ اور وہاں اغیار کا مجمع ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، رقص کر رہے ہیں، باغی باغی کہہ رہے ہیں، اور اپنوں کے سر نیزوں پر ہیں، اور پیچھے اہل حرم بے حجاب ہیں۔ عزیزان محترم کیسے امام صبر کرتے؟ سب سے سخت تھا امام کے لیے عزیزان محترم، وہ کہ امام نے روز عاشور کم مصیبتیں برداشت نہیں کی۔ 13 محرم کو اجازت امامت سے جب امام گئے، امام نے ایک ایک کر کے سب کو دفنایا ہے۔ وہ کہ بہت سخت تھا، سر موجود نہیں تھے بدنوں پر۔ بنی اسد قبیلہ نہیں جانتا تھا کون سا بدن کس کا ہے۔ امام بتاتے گئے، دفن ہوتے گئے۔ ایک بدن کو امام نے خود دفنایا ہے، اور وہ کسی اور کا بدن نہیں، وہ بابا کا بدن ہے۔ بس ایک جملہ کہوں گا اور اپنی شہزادی کی مصیبت سے اختتام کروں عزیزان محترم۔ یہ بھی سخت تھا، مگر وہ ایک بچی جو روز عاشور دیکھ رہی ہے، جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھائی قاسم گیا واپس نہیں آیا۔ عزیزان محترم آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب باپ گھر سے نکلتا ہے تو بیٹی چھوٹی آ کر لپکتی ہے، بابا بابا کب آؤ گے، بابا کب؟ جبکہ روز دیکھتی ہو آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، پھر بھی پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے۔ اور وہ ایک بچی جب امام جانے لگے تو مقتل کہتا ہے امام کی سواری سے چپک گئی۔ امام نیچے اترے، مقتل کے جملے ہیں۔ بچی نے کیا کہا؟ بچی نے جب سب دیکھا نا کہ کوئی واپس نہیں آیا، بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ، ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے۔ وہ کس طرح امام اپنی اس بچی کو چھوڑ کر گئے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ جب امام گرے ہیں نا، یہ بچی بابا کے بدن پہ پہنچی ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے جنازے پر آئیں تو بڑے پیار سے ہٹایا جاتا ہے، مگر یہاں حسین کی بیٹی کو پیار سے نہیں ہٹایا، یہاں تماچوں تازیانوں سے اس بچی کو جدا کیا۔ بس خدا آپ کو اس کا اجر دے عزیزان محترم، آج بھی بچی زندان میں ہے۔ بس یہ بچی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوا، اس کے بعد
پھر جو شام غریبہ میں ہوا، رات کو کہتے ہیں کہ جب بی بی زینب نے بچوں کو جمع کیا نا تو ایک بچی نظر نہیں آئی۔ پھر مقتل میں اندھیرا ہے، بدن بکھرے پڑے ہیں، سر موجود نہیں ہے، مگر بی بی نے دیکھا کہ ایک بدن پہ بچی سو رہی ہے۔ بی بی نے بچی کو اٹھایا، بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا بابا کے سینے پہ سونے کی عادت۔ عزاداران محترم، بی بی نے کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ کے بابا کا بدن ہے؟ میں بابا بابا کر رہی تھی تو ہاتھ بلند ہوئے، الیا الیا۔ بس اسی جملے کو ذہن میں رکھیے گا، بچی باپ کے سینے پہ سوتی ہے، اسے باپ کے سینے کا پتہ ہے۔ 11 محرم کو جب اس لٹے ہوئے کاروان کو گزارا نا، بدنوں کی حالت ایسی تھی، گھوڑوں نے پامال کر دیا تھا، خاک اور خون میں غلطیتا بدن تھے، سر موجود نہیں تھے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، مگر بی بی زینب اپنے بھائی کے بدن پہ گر گئی، کیونکہ خوشبو سے جانتی تھی یہ بدن حسین کا ہے۔ وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، اس نے پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ عزاداران محترم، اسی مشکل میں سر جب نیزوں پہ اٹھے ہیں نا، سب سے پہلے تو کوفہ تھا۔ کوفہ میں جب سر دیکھے نا، بچی اس وقت سے بابا سے بات کرنا چاہتی ہے، خاموش ہے۔ شام کے زندان میں جب بچی پہنچی نا، خاموش نہ رہ پائی، بابا 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 کرتی رہی۔ یزید لعین کے کانوں میں آواز آئی، تشت بچی کو پہنچ گیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا کیا دیکھا، بریدہ سر ہے، خاک میں ہٹی زلفیں ہیں، چہروں پہ زخموں کے نشان ہیں، لبوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے اٹھایا، لبوں سے لبوں کو لگایا، بچی شروع ہو گئی، کہا بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا، بابا پانی مانگو تو تماچے پڑتے تھے، بابا اگر یہ خود کہتے تو میں گوشوارے دے دیتی، بابا یہ کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میرے بیمار امام نے بڑے بدن دفنائے، مگر شام کے زندان میں اپنی اس بہن کے بدن کو دفنا کر سجاد بڑے ہوئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔